السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک اخلاقی کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے ننھی پری۔ ہانیہ ہانیہ اپنے کھلونے سمیٹ کر رکھ دو، کہاں گھوم رہی ہو؟ ہانیہ یہ کیا کیا، سارا پانی گرا دیا؟ ہانیہ اب یہ کیا کیا، سالن میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ ہانیہ تم تو سو رہی تھی، باہر کب گئی؟ ہانیہ اب اگر موبائل کو ہاتھ لگایا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ہانیہ ہانیہ اور بس ہانیہ۔ پورے گھر میں نازیہ اپنی 3 سالہ پیاری سی بیٹی کی شرارتیں اور اس کی پھیلائی چیزوں کو سمیٹتی رہتی۔ ہانیہ بہت ہی پیاری اور اچھی بچی تھی مگر شرارتیں بہت کرتی تھی۔ نازیہ دن بھر اس کا خیال رکھتی، اس کے پیچھے پیچھے رہتی کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا لے خود کو۔ ابھی نازیہ گھر کی صفائی کر کے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہی تھی کہ صحن میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ نازیہ دوڑ کر صحن میں گئی۔ ہانیہ میڈم نے وائپر اٹھایا ہوا تھا اور سارا ہی بالٹی سے پانی نکال کر صحن میں پھیلا رہی تھی۔ نازیہ نے جھٹ سے ہانیہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، دادی اماں میں نے صفائی کر لی ہے، اب آپ کس خوشی میں بارش کر رہی ہیں؟ ایسے ہی ایک دن نازیہ مٹر پلاؤ دسترخوان پر رکھ کر سلاد اور رائتہ لینے باورچی خانے تک گئی تھی۔ واپس آ کر دیکھا تو ہانیہ میڈم نے پلاؤ میں گلاس بھر کر پانی ڈالا ہوا تھا، جیسے کھچڑی بنائی ہو۔ نازیہ نے گہری سانس لی اور غصہ ہضم کر گئی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ہانیہ میڈم نے باتھ روم میں خود کو بند کر لیا۔ کچھ دیر تو ٹھیک رہا مگر جب ماں کی یاد آئی تو ہانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب نازیہ باتھ روم کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور ہانیہ اندر۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کے بابا اسد بھی آ گئے۔ اسد نے ہانیہ کو باتوں میں لگایا اور کہا، جیسا بابا کریں آپ بھی ویسا ہی کریں۔ اسد نے پہلے دروازہ بجایا، کھولو ہانیہ۔ ہانیہ نے دوسری طرف سے دروازہ بجایا، ذرا کھولو ہانیہ۔ اسد خوش ہو گیا کہ کام بن گیا۔ اسد نے پھر کہا، میں کنڈی کھولتا ہوں۔ ہانیہ نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ اسد نے کنڈی کو آگے پیچھے کیا اور کہا، میں نے کنڈی کھول دی۔ ہانیہ نے جب یہی عمل دہرایا تو واقعی کنڈی کھل گئی۔ یوں نازیہ کی جان میں جان آئی۔ ہانیہ کی شرارتیں خاندان بھر میں مشہور تھیں۔ انہی شرارتوں کی وجہ سے ہانیہ سب کی لاڈلی تھی۔ آج ہانیہ کی چھوٹی پھوپھو کی رخصتی تھی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہانیہ کو بھی گلابی فراک، گلابی پمپی اور رنگ برنگ کلپوں سے بالوں کو سجایا ہوا تھا۔ نازیہ نے بھی خوب تیاری کی ہوئی تھی۔ اب وہ ہانیہ کو مہمانوں کے سپرد کر کے خود ذرا میک اپ کرنے چلی گئی۔ ہانیہ نے مزے سے اپنے ماموں اور چچاؤں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ بارات بھی آ گئی تھی۔ مہمانوں کا استقبال نازیہ نے خوب دل سے کیا۔ اب نکاح شروع ہوا تو نازیہ کو یاد آیا کہ ہانیہ کو بھی لے آؤں، کب سے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ نازیہ نے دوپٹہ سر پر لیا اور اسد کو آواز دی، ہانیہ کو مجھے دے دیں، وہ کب سے باہر ہے۔ اسد نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر ہانیہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اسد نے کہا، دیکھو اندر ہی ہوگی۔ نازیہ نے کہا، نہیں، وہ اپنے چاچو کے پاس تھی، آپ پوچھیں ان کے پاس۔ نازیہ کو اندر جانے کا کہا اور خود ہانیہ کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نکاح بھی ہو گیا۔ اب رخصتی کی باری تھی۔ اسد نے بہن کو محبت سے رخصت کیا مگر ہانیہ اب تک لاپتہ تھی۔ جب سب مہمان جا چکے تو نازیہ نے اسد کی طرف دیکھا، ہانیہ کہاں ہے؟ اب اسد کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ننھی پری ہانیہ کا کچھ پتہ نہیں تھا اور پورا گھر دیکھ لیا، محلے میں بھی پوچھا مگر کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ نازیہ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، کاش میں نے اسے اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہوتا۔ برے برے خیالات اس کے ذہن میں آتے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کہیں یہ اغوا کاروں کا تو کام نہیں، کسی نے پکڑ تو نہیں لیا، کہیں بے ہوش تو نہیں کر دیا، ہانیہ رو رہی ہوگی۔ اسی درد اور اذیت میں رات کے 2 بج گئے۔ اسد نے بائک کی چابی اٹھائی اور کہا، میں تھانے جا رہا ہوں FIR کٹوانے۔ اب چاروں طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ نازیہ جائے نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی ٹیبل کے نیچے سے ننھی سی آواز آئی، مما مما۔ ہانیہ آنکھوں کو مسلتی ہوئی ماما کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اکثر ہانیہ بھوک سے جاگ جاتی تھی۔ مما نانا تھاؤں گی۔ اس آواز نے گھر والوں کے چہرے چمکا دیے۔ سب زور سے ہنسنے لگے۔ اسد نے ہانیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ میڈم، آپ کی آج کی شرارت نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی، کوئی ٹیبل کے نیچے بھی سوتا ہے کیا؟ نازیہ نے شکر کا سجدہ کیا اور سوچنے لگی، جن ماؤں کے بچے سچ میں گم ہو جاتے ہیں یا اغوا ہو جاتے ہیں، ان ماؤں پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، آمین۔